کام کیے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اگر تم لمبی عمر مانگ رہے ہو تو پھر نیکیوں کی جو ہے وہ یہ بھی مانگو، نیکیوں کی توفیق بھی مانگو۔ لمبی عمر کا مل جانا کوئی بڑی بات نہیں، لمبی عمر کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ فرمایا کہ بعض ایسے انسان ہوتے ہیں کہ فرمایا کہ اور راحت ملتی ہے، جب دنیا سے جاتے ہیں تو راحت ملتی ہے، یا راحت ان کو ملتی ہے یا راحت پچھلے والوں کو ملتی ہے۔ آپ فرمایا کہ کس طرح راحت ملتی ہے؟ فرمایا کہ وہ دنیا سے جاتا ہے تو یہ دنیا ہے، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی ایسے ہے کہ وہ بندھا ہوا ہے، اس کو عمل بھی کرنے پڑتے ہیں، نمازیں بھی پڑھنے پڑتی ہیں، طرح طرح کے وہ کام کرنے پڑتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ سارے کام بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ قید خانے میں ہوتا ہے، پابندیوں میں ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے انتقال کر کے جاتا ہے تو راحت پا جاتا ہے۔ اور اگر وہ نیک نہیں ہے، منافق ہے، بدکار ہے، تو پچھلے والے راحت پا جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بدکار، منافق اور فاسق بندہ دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو جو دریا کی مچھلیاں ہیں اور جنگل کے درخت ہیں وہ بھی اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بندے کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو فرمایا کہ ایسی موت سے ڈرو۔ یزید صرف جس طرح میں نے عرض کی کہ 3 سال حکمران رہا، لیکن ہر طرح کا غلط کام کیا، ہر طرح کا گندا کام کیا، اور آج تک صرف 3 سالوں کی زندگی ہے۔ اس سے پہلے تاریخ نے نہیں لکھا کہ وہ کیسا انسان تھا، لیکن 3 سالوں کی تاریخ میں اس نے قیامت تک کے لیے اپنے آپ کو گندا کر دیا۔ تو پتہ چلا ایک بندہ اگر اللہ نہ کرے اس سے غلط کام ہو جائے تو پوری زندگی اگر اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جائے تو پھر ساری زندگی کے لیے وہ نظریں نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، زبان سے کوئی ایسے کلمات نکل گئے اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے، فرمایا کہ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، فرمایا کہ اے داؤد وہ بات نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ فرمایا اس کے بعد 40 سال اللہ تعالیٰ کے حضور ایسے سر بھی اوپر اٹھا کے نہیں دیکھا، یعنی اتنا خوف تھا اللہ تعالیٰ کا کہ کبھی ایسے اپنا سر بھی 40 سال کبھی آپ نے اپنا سر انور نہیں اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھوں۔ اور پھر جب یزید نے یہ کام کیا تو صرف لالچ کی ہرس میں، لالچ کی ہوس میں، کرسی کی خاطر، گورنر بننے کی خاطر، حکمرانی ملنے کی خاطر کہ میں لوگوں کا حکمران بنوں گا، لوگوں پر اپنا حکم چلاؤں گا اور میں خلیفہ وقت بنوں گا۔ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نواسہ رسول ہیں، یہ نہ ہو وہ قابض ہو جائیں اور لوگ ان کی طرف داری کریں۔ اب کسی انسان کے بارے میں کتنا بھی برا سوچے، تو جس طرح میں نے عرض کی کہ کربلا شریف کا یہ واقعہ ہمیں سبق دیکھتا ہے کہ انسان کسی انسان کے بارے میں کتنا برا سوچ سکتا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے۔ وہ خود بھی مجبور ہوتا ہے، خود بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مجبور محض ہوتا ہے کہ ادھر سے پیغام آ گیا، ختم ہو گئی، نہ وہ حسد رہے گا، نہ بغض رہے گا، نہ آپس کی جناب وہ دشمنیاں رہیں گی، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ وہ کسی پنجابی شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا تھا کہ جو کچھ لکھیا ہے نصیب ساڈے، او ہوئی تو لینا او ہوئی میں لینا، تیریاں میریاں آکڑاں کس کاری، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے، او ہوئی تو سہنا او ہوئی میں سہنا، تیرا میرا مسافرہ کی یہ جھگڑا، نہ تو رہنا تے نہ میں رہنا۔ تو فرمایا کہ جب اسے پتہ ہے کہ میں خود مجبور ہوں، میں کتنا اس بندے کا برا سوچ سکتا ہوں، کتنا حد تک گر سکتا ہوں، چونکہ میں بھی انسان ہوں۔ وہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اپنی اوقات میں رہ۔
میں کہ جب اسے پتہ ہے کہ میری اوقات اتنی ہے، میں کتنا کسی کا برا سوچ سکتا ہوں، کتنا حد سے گزر سکتا ہوں، یزید نے سمجھا تھا کہ شاید میں نواسہ رسول کو شہید کر کے امر ہو جاؤں گا، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے گی کہ جناب یہ باغی تھا، تو نے اسے قتل کر کے بڑا احسان کیا ہے۔ لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ لالچ کی حرص میں، لالچ کی ہوس میں وہ کتنا برا کام کر رہا ہے، قیامت تک کے لیے لوگوں کی نظروں میں گر جائے گا، لوگوں کے جو ہے وہ اس پر لعنت و ملامت کرتے رہیں گے، اور قیامت تک کے آنے والا ہر انسان اس کو برا سمجھتا رہے گا۔ لیکن چونکہ اس کے دل میں لالچ تھا، اور آج ہم میں سے ہر بندہ یزید پر لعنت بھی بھیجتا ہے، اس پر ملامت بھی کرتا ہے، یقیناً اس نے برا کام کیا۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ گواہی دیتا ہے کہ کل جب اللہ کے حضور پیش ہوگا اسے اس کام کی سزا بھی ملے گی۔ لیکن یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ یزید تھا، لالچی تھا، آج ہمارے اندر کتنا لالچ بھرا ہوا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس میں ہم لالچ کو سامنے رکھتے ہوئے ملاوٹ نہیں کر رہے؟ دوائیوں کے اندر ہم ملاوٹ کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، دودھ کے اندر ہم ملاوٹ کرتے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے؟ اور لالچ کتنا ہوتا ہے؟ 10-15 ہزار کا، ہم اس 10-15 ہزار کے لیے اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں، اپنی ہر چیز کو فنا کر دیتے ہیں اس ایک لالچ کی خاطر۔ یزیدی آج بھی گندہ ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں، یزیدی آج بھی گندہ ہے۔ کیوں گندہ ہے؟ اس نے لالچ کیا تھا۔ لالچ کس کا تھا؟ مال کا، دولت کا، اس کا لالچ تھا، پیسے کا لالچ تھا۔ لیکن آج ہم پیسے کی خاطر کتنے بڑے یزید بنے ہوئے ہیں۔ کون سا، یقین کیجئے آپ، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن کون سا ایسا غلط کام نہیں ہے جو مسلمان نہیں کر رہا؟ کون سا ایسا غلط کام ہے؟ ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ بچیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ غلط کاری کی جا رہی ہے، ہر طرح کا غلط کام مسلمان کر رہا ہے، ہر طرح کے غلط کردار کو جب بھی ہوتا ہے تو مسلمان پر انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ اس نے کیا، اور حقیقتاً بھی یہی ہے، وہی کر رہا ہوتا ہے۔ ہر 2 نمبری والا کام جو ہے وہ مسلمان کر رہا ہے، ملاوٹ یہ کر رہا ہے۔ تو اگر یزید کو سزا ملے گی تو ہم کیا بچ جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ صرف غفور الرحیم ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جبار و قہار بھی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی، یاد رکھیے، اپنی رحمت کا ذکر کیا وہیں پر اپنے عذاب کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی ان بندوں کو خبر دو تمہارا رب بڑا ہی مہربان ہے۔ آگے خود ہی فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی عذابات کی آیتیں نازل فرمائی، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کا جو عذاب ہے بڑا ہی سخت ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ فلاں کام ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ سورۃ ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے جھنجھوڑ کر بتایا کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو سورۃ ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ آج ہم اس ملاوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ساری زندگی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ 10-15 ہزار جو میں نے رشوت لی ہے، یا جو میں نے ایکسٹرا لے لیا ہے، یا جو میں نے ملاوٹ کر کے وہ 10-15 ہزار فالتو لے لیا ہے، بڑی جناب اس سے میں کوٹھی بھی بنا لوں گا، گاڑیاں بھی لے لوں گا، یہ بھی کر لوں گا، وہ بھی کر لوں گا، سارے کام جو ہے وہ اس 10-15 ہزار کے اندر میں کر لوں گا۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں پہلا سانس لیتا ہے، یعنی روایات کے اندر ہے وہ 4 مہینے ہوتے ہیں، یعنی 4 مہینے کے بچے کے اندر وہ جان ڈالی جاتی ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتا ہے کہ جا کر اس کے نصیب میں جتنا رزق ہے وہ لکھ دے، فرمایا اس کے بعد بندہ ساری زندگی حلال کماتا رہے، حرام کماتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، ایک گندم کے دانے جتنا بھی وہ اس کا رزق نہیں بڑھتا، یعنی جو مرضی کر لے۔